آج ہم تاریخ کے ایک کافی نازک اور اہم موڑ پر بات کر رہے ہیں، اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ جی بالکل، اور اس سے جڑے واقعات۔ ہاں، تو ہمارے پاس جو مواد ہے اس کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ان کے دور خلافت کے آپ کہہ لیں آخری ایام میں ایسے کیا حالات بن گئے تھے جی جنہوں نے اس المناک واقعے کو جنم دیا۔ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریبی ساتھی تھے، اپنی سخاوت کے لیے مشہور، بے مثال سخاوت۔ اور قرآن کریم کو ایک معیاری نسخے میں جمع کرنے کی جو ان کی خدمت ہے وہ تو مطلب تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ یقیناً۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک نسبتاً پرامن دور کے بعد یہ شدید بے چینی آخر پھیلی کیسے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ ایک ایسی شخصیت جن کا اتنا احترام تھا، آخر ان کے خلاف اتنی شدید مخالفت کیسے آپ کہیں منظم ہو گئی۔ صحیح۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو مواد ہمارے پاس ہے اس کا گہرائی سے جائزہ لیں تاکہ وہ عوامل سمجھ سکیں جنہوں نے اس سانحے کی بنیاد رکھی۔ اور ان مواد میں الزامات کا ذکر ہے، غلط فہمیوں کا۔ جی ہاں، الزامات، غلط فہمیاں اور کچھ بیرونی عناصر کی سازشوں کا بھی اشارہ ملتا ہے۔ تو ان ذرائع کو اگر دیکھیں تو ایک بات تو واضح لگتی ہے کہ شروع کے سال تو مطلب ٹھیک ٹھاک گزرے، پرامن تھے۔ جی، ابتدائی دور پرامن تھا، لیکن پھر حالات بدلے، اور سب سے بڑا الزام جو بار بار سننے میں آتا ہے وہ اقربا پروری کا ہے۔ ہاں، یہ الزام بہت نمایاں ہے، یعنی یہ تاثر کہ اہم عہدوں پر، خاص طور پر گورنری جیسے عہدوں پر بنو امیہ سے تعلق رکھنے والے رشتہ داروں کو لگایا گیا۔ ذرائع میں مروان بن الحکم کا نام آتا ہے، ولید بن عقبہ کا۔ جی، ان ناموں کا ذکر خاص طور پر ملتا ہے اور ان تقرریوں پر اعتراضات بھی اٹھائے گئے۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی تو ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ ان الزامات کا تجزیہ کرتے ہوئے ہمیں دونوں پہلو دیکھنے چاہیے۔ ایک طرف تو یہ تاثر تھا اور کچھ لوگوں کے لیے یقیناً باعث تشویش تھا۔ جی۔ دوسری طرف، جیسا کہ کچھ ذرائع اشارہ کرتے ہیں، ان تقرریوں کے پیچھے انتظامی صلاحیت اور اہلیت کا عنصر بھی ہو سکتا ہے، اسے بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک اور بات جو کہی جاتی ہے وہ ان کے طرز حکمرانی کے بارے میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں کہا جاتا ہے وہ نرم تھے۔ جی، یہ نقطہ بھی اہم ہے۔ ان کے مزاج میں نرمی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سختی کے مقابلے میں یہ نمایاں فرق تھا۔ شاید اسی نرمی کا بعض عناصر نے ناجائز فائدہ بھی اٹھایا۔ اور اسی دوران ایک اور کردار کا ذکر ملتا ہے، عبداللہ ابن سبا۔ یہ نام کافی اہمیت رکھتا ہے اس سارے معاملے میں، ہے نا؟ بالکل، اس کا کردار بہت کلیدی نظر آتا ہے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا نے ایک آپ کہیں منظم مہم چلائی۔ اچھا، کس قسم کی مہم؟ اس نے مختلف صوبوں میں، خاص طور پر مصر، کوفہ اور بصرہ میں اپنے حامی پیدا کیے اور حضرت عثمان پر ناانصافی اور بد انتظامی کے آپ کہیں من گھڑت الزامات لگا کر لوگوں کو ورگلایا۔ یعنی غلط معلومات پھیلائیں۔ جی بالکل، اور ساتھ ہی اس نے یہ نظریہ بھی پھیلایا کہ خلافت کے اصل حقدار تو حضرت علی ہیں۔ اس طرح اس نے ایک طرح کا سیاسی اور مذہبی انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ صرف انتظامی معاملات پر اعتراضات نہیں تھے، بلکہ ایک نظریاتی اختلاف بھی پیدا کیا جا رہا تھا۔ یقیناً، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ معاشی عوامل کا بھی ذکر ملتا ہے۔ سلطنت تیزی سے پھیل رہی تھی، دولت آ رہی تھی، ہاں، تو دولت کی تقسیم اور بعض علاقوں میں جو معاشی عدم مساوات کا احساس تھا، اس نے بھی بے چینی کو آپ کہیں ہوا دی۔ پھر وہ وقت آیا جب یہ بے چینی، یہ الزامات کھلی بغاوت کی شکل اختیار کر گئے۔ مصر، کوفہ، بصرہ سے لوگ مدینہ پہنچے۔ جی، باغیوں کے گروہ مدینہ آئے۔ ان کا مطالبہ بڑا واضح تھا۔ کیا مطالبہ تھا؟ حضرت عثمان خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ اور حضرت عثمان کا رد عمل کیا تھا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے انتہائی تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے باغیوں سے بات چیت کی، ان کے الزامات کے جوابات دیے، اور ہر قیمت پر وہ خون ریزی سے بچنا چاہتے تھے۔ تالانہ۔ جی ہاں، ان جلیل القدر صحابہ نے دفاع کی پیشکش کی، لیکن حضرت عثمان نے انہیں لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ کی حرمت پامال ہو یا مسلمانوں کا خون بہے۔ اور پھر وہ محاصرہ شروع ہوا، 40 دن کا۔ یہ بہت لمبا عرصہ ہے، بہت طویل اور بہت سخت۔ باغیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا، کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ پانی بھی؟
जी, पानी तक बंद कर दिया गया। शदीद गर्मी के दिन थे, वो रोजे से होते थे और अपना ज़्यादातर वक्त कुरान मजीद की तिलावत में गुजारते थे। इतनी मुश्किल में भी सब्र। बिल्कुल, सब्र और इस्तिकामत का पैकर थे। उनकी अहलिया हजरत नायला भी उनके साथ थी। और फिर वो दिन आ गया, 18 जुल्हिज्जा। जी, 18 जुल्हिज्जा 35 हिजरी यानी जून 656 ईस्वी, जुमा का दिन था। वो कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे। इसी हालत में? जी, इसी हालत में कुछ बागी दीवारें फांदकर घर में दाखिल हुए और उन पर हमला कर दिया। ये तो बहुत ही दिल दहला देने वाला वाकया है। यकीनन। और जरा ये भी बताते हैं कि जब हमला आवरों ने तलवार चलाई तो उनकी अहलिया हजरत नाइला ने अपने हाथ से रोकने की कोशिश की, ओह! जिससे उनकी उंगलियां कट गईं। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का खून मुबारक कुरान मजीद के उस नुस्खे पर गिरा जिसकी वो तिलावत कर रहे थे। कौन सी आयत थी, कुछ अंदाजा है? जी, कहा जाता है कि खून सूरतुल बकरा की आयत 137 पर गिरा, जिसका मफहूम है पस अनकरीब अल्लाह तुम्हें उनके मुकाबले में काफ़ी हो जाएगा और वो खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। सुभान अल्लाह। शहादत के वक्त उनकी उम्र क्या थी? तकरीबन 82 साल, एक तवील उम्र पाई उन्होंने। इस शहादत के असरात क्या हुए, फौरी तौर पर और बाद में? फौरी तौर पर तो पूरी उम्मत मुस्लिमा में एक आप कहें जलजला आ गया। जी एक शदीद सदमा था। जी। और ये वाक़या फितना अव्वल यानी पहली बड़ी खाना जंगी का नुक्ता आगाज साबित हुआ। मुसलमानों के दरमियान शदीद इख्तिलाफात पैदा हुए, तकसीम हुई और एक तवील अरसे तक अदम इस्तेहकाम रहा। तो इस्लामी तारीख का एक बहुत बड़ा मोड़ था ये। यकीनन। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हमेशा एक मजलूम शहीद के तौर पर याद रखा जाता है। सब्र और इस्तिकामत के पैकर, कुरान मजीद के मुहाफ़िज़ और जामे, उनकी नरमी, उनकी ख्वाहिश के खून ना बहे, इसके बावजूद उनका यूं कत्ल हो जाना, ये तारीख़ का एक अजीम अलमिया है। वाकई एक गहरा और सबक आमोज बाब है ये तारीख का। बिल्कुल। और आखिर में एक नुक्ता शायद गौर करने के लिए छोड़ा जा सकता है जी कि तारीख के इस वाक़े का मुताला करते हुए ख़ास तौर पर जिस तरह गलत मालूमात फैलीं, अफवाहों ने काम किया और एक इतनी बड़ी फैलती हुई सल्तनत में क़यादत को जो चैलेंजेस दरपेश थे, क्या हम इन पहलुओं से आज के दौर के जो पेचीदा समाजी और सियासी हालात हैं, उनको समझने और उनसे निमटने के लिए कोई सबक, कोई रहनुमाई हासिल कर सकते हैं?